نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اوتيتم من العلم الا قليلا صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، علم ایک ایسی عظیم اور لازوال دولت ہے کہ جس نے اپنے سامنے بڑے بڑے لوگوں کو جھکنے پہ مجبور کیا ہے یا پھر انہیں اپنے سامنے ایمان لانے پہ بھی مجبور کیا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت امام بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے نکل کر سفر پر جا رہا تھا تو راستے میں میں نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، تو میرے دل نے سوچا کہ میں بھی وہاں پہنچوں اور دیکھوں کہ یہ مجمع یہاں کیا کر رہا ہے اور یہاں کون ان کے سامنے خطاب کر رہا ہے، میں بعد میں بھی سفر پہ چلا جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب اس اجتماع کے قریب پہنچا تو دیکھا لاکھوں لوگوں کو ان کا ایک یہودی عالم بیان کر رہا تھا اور مختلف باتیں ان کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اس کی بات سنوں کہ یہ اپنے لوگوں کو کیا باتیں بتاتے ہیں اور کیا ان کو کہتے ہیں، میں بھی ان کی باتیں سنوں کہ یہودی عالم کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت امام بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں مجمع میں داخل ہوا اور بیٹھا کہ اچانک یہودی عالم کی زبان ہی بند ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اچانک اس یہودی عالم کو کیا ہو گیا ہے، اس کی زبان کیوں بند ہو گئی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا کہ وہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا ہے، آپ تو بڑی زبردست انداز کے ساتھ فصیحانہ بلیغانہ انداز میں بیان کر رہے تھے، تو اچانک زبان کیوں بند ہو گئی؟ کیا بخار ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بات بھول گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی ایسی بات نہیں، ہاں ایک بات میں نے دیکھی ہے، دخل فینا محمدی، جب میں بیان کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک نورانی شکل والا شخص اس مجمع میں داخل ہوا ہے جس کے علمی، عملی اور ایمانی رعب اور دبدبے کی وجہ سے اللہ نے میری زبان ہی بند کر دی۔ تو لوگ فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلانات شروع کر دیے، کون ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی؟ تو امام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کھڑا ہو گیا، میرے دل میں اللہ کا ڈر تھا اور کسی کا خوف نہیں تھا، تو میں نے کہا میں ہوں، میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، یہ بولتا اس کے پاس علم ہے تو یہ بولتا، میری وجہ سے اس کی زبان کیسے بند ہو گئی؟ تو لوگ انہیں مارنے لگے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس یہودی عالم نے کہا کہ وہ لوگوں اس عالم کو چھوڑ دو، اس کو میرے پاس سٹیج پر لاؤ، آج میں لاکھوں لوگوں کے سامنے اس پر میں ایک سوالات کروں گا، اس کے سامنے کچھ سوالات پیش کروں گا، اگر میرے ان سوالات کا اس نے جواب دیا، فقط میں ہی نہیں، یہ میرے جتنے بھی لاکھوں کے مرید ہیں، یہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے سب مسلمان ہو جائے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی عنہ کو لوگ پکڑ کر اسٹیج پر لائے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ حضرت آج جان چھڑانے کا ایک ہی حل ہے کہ میں کچھ سوالات کروں گا اور آپ نے جواب دینے ہیں، اگر تو آپ نے جوابات دے دیے تو ٹھیک، ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اگر نہیں تو پھر آپ نہ عالم دین ہیں اور نہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہیں، بلکہ ہم آپ کو یہاں قتل کر دیں گے اور یہاں سے بالکل زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوچھو کون سے سوالات ہیں؟ تو اس یہودی عالم نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ میں نے کہا وہ اللہ ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں، الملک لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا بادشاہ ہے، اس کی ذات اور ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ پھر اس نے کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں، میں نے فرمایا کہ اللیل والنہار، رات اور دن، یہ دو چیزیں ہیں، اس کے ساتھ تیسری کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی۔ پھر اس یہودی عالم نے کہا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں، تو میں نے فرمایا کہ اللوح والقلم والکرسی، لوح، قلم، کرسی، یہ تین چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، چوتھی اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں بنائی۔ پھر اس یہودی عالم نے کہا وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں کوئی نہیں، میں نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان کی چار کتابیں زمین پر اتاری ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ چار کتابیں ہیں، پانچویں کتاب کوئی نہیں۔
پھر اس نے کہا وہ 5 بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا دن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نمازیں فرض نہیں کی۔ پھر اس نے کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بنایا، 7 دن میں زمین اور آسمان کو نہیں بنایا۔ پھر اس نے کہا وہ 7 بتاؤ کہ جس کا 8واں کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا اللہ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے ہیں، 8 زمین اور 8 آسمان نہیں بنائے۔ پھر اس نے کہا وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، 9 فرشتوں نے نہیں پکڑا ہوا۔ پھر اس نے کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 بدمعاش تھے، 10 نہیں تھے۔ پھر اس نے کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حج پر 10 روزے مسلمانوں کے لیے فرض کیے ہیں، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو 7 وہاں رکھ لیں اور 3 واپسی پر، تلک عشرۃ کاملہ، یا 3 وہاں رکھ لیں 7 واپسی پر، تو یہ 10 بنتے ہیں، 11 نہیں بنتے روزے۔ پھر اس نے کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ پھر اس نے کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں بنائے۔ پھر اس نے کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ فرمایا میرے ابا جان آج میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، 1 چاند دیکھا، 1 سورج دیکھا، یہ 13 چیزیں ہیں، 14 کوئی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا وہ 14 بتاؤ جس کا 15واں کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا اللہ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے ہیں، یہ 14 ہیں، 15 کوئی نہیں۔ پھر اس نے کہا وہ کون سی ایسی قوم ہے کہ جس نے جھوٹ بولا ہے لیکن جائے گی اس کے باوجود بھی جنت میں؟ تو میں نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصرانی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، ہم سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں نصرانی باطل پر ہیں، ہم سچے ہیں۔ اب دیکھو یہ اپنے اپنے عقیدے پر تو سچے ہیں لیکن جائیں گے جہنم میں۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسی قوم تھی جس کی توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ جھوٹ تو انہوں نے بولا تھا، وہ کون تھے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ بھیڑیا آیا اور ہمارے بھائی کو کھا گیا۔ جھوٹ تو بولا تھا لیکن توبہ استغفار کرنے کے بعد اس کے باوجود یہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جہاں تک یہ بات نصرانی اور یہودیوں کی ہیں، یہ ہیں تو دونوں سچے لیکن جائیں گے جہنم میں۔ ایک قوم جھوٹ بول رہی ہے جنت میں جا رہی ہے، اور ایک قوم سچ بول رہی ہے لیکن اس کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ کہ اس نے کہا آخری بات یہ بتا دیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے لیے خرید لیا۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر قیامت تک کے لیے اپنی عبادت کے لیے خرید لیا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا چلو جاتے جاتے یہ بات بھی بتا دو، وہ کون سی ایسی مردہ، وہ کون سی ایسی قبر ہے جس نے 40 دن تک مردے کو اپنے اندر رکھا؟ فرمایا کہ وہ قبر وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، وہ مردہ خود یونس علیہ السلام ہیں جو اس مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور اس نے 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو صحرا پر پھینک دیا۔ تو اس کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرمایا کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں نے آگے سفر بھی جانا ہے، تو نے تو سوالوں کی بچھاڑ کر دی، میں نے ایک ایک کا جواب دیا، اب میرا بھی جاتے ایک ایک سوال ہے تو اس کا جواب دے دے، میں بھی مان جاؤں گا کہ تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، تیرے پاس علم ہے۔ اس نے کہا کون سا سوال تم کرنے لگے ہو؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ ما مفتاح الجنتی، جنت کی چابی قیامت کے دن کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ یہودی کی زبان بند ہو گئی، لوگ ڈنڈے اٹھا کر مارنے لگے، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک دیوبندی عالم نے تمہیں ہر سوال کا جواب دیا اور اس نے ایک سوال کیا ہے تمہیں جواب نہیں دے آیا، جلدی کرو جواب بتاؤ۔ اس یہودی عالم نے کہا مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں؟ فرمایا ہم مانیں گے، تو بتا تو صحیح۔ نہیں آیا۔ اس یہودی عالم کے سامنے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ او یہودی عالم سن،
جنت کی چابی قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ جنت کے جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، قبر سے سب سے پہلے میرا نبی اٹھے گا، حشر کے میدان میں آئیں گے، پھر میرا نبی جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میرا نبی بلال کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ علم ہے جس نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو جھکنے پہ بھی مجبور کیا، ایمان لانے پہ بھی مجبور کیا۔ حضرت بایزید بسطامی کے ان چند سوالوں کے جواب نے اس یہودی عالم کو بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا، اور لاکھوں لوگ نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جس مندر میں بیٹھ کر وہ لوگ یہودی عالم کی گفتگو کر رہے تھے، سن رہے تھے، اس مندر کو گرا کر وہاں مسجد بنا دی۔ آج بھی جو امتی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، قیامت کی صبح تک بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرتے رہیں گے، یہ ثواب امام بایزید بسطامی کو پہنچتا رہے۔ آج اس علم کو تہیہ کر لیں، اس سے محبت کریں، جو اللہ نے علم اپنے نبی کو دیا ہے اس سے محبت کریں۔ یہ لازوال دولت ہے جو ہمیں رب کی پہچان بھی کرواتا ہے، جو نبی پاک کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی پہچان کرواتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔